واقعہ شب معراج، مکہ مکرمہ سے جنت اور عرش الہی تک کا سفر۔ شب معراج کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور مقدس واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 27 رجب المرجب کی رات پیش آیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الاسراء اور سورۃ نجم میں کیا گیا ہے۔ شب معراج وہ مبارک رات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عظیم معجزہ عطا ہوا۔ یہ واقعہ ایک روحانی سفر تھا۔ اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر 7 آسمانوں، جنت، جہنم اور عرش الہی تک پہنچا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کعبے کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ براق نامی ایک خاص سواری لائی گئی جو روشنی کی رفتار سے چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ مسجد اقصی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر پر لے گئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں انسانیت کا والد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماموں اور بھانجے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں دنیا کا حسین انسان کہا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا کیا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل کے محبوب نبی۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی امت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کے قریب دیکھا جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ آسمانوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو اللہ تعالیٰ کے خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رک کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا شرف بخشا گیا۔ نماز کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران امت کے لیے 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کہ امت کے لیے تعداد زیادہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ یہ نماز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت اور جہنم کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے انعامات اور جہنم کے عذاب کے مناظر دکھائے۔ جنت میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بے شمار نعمتیں تھیں، خوبصورت باغات، نہریں اور بے مثال سکون تھا۔
اور جہنم میں گنہگاروں کو مختلف عذاب دیے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کا عظیم الشان مظہر ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور عبادات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس واقعے کو یاد کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔